کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ زندگی حقیقت ہے۔ اب جب یہ دھوکہ لگ گیا ہے تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس حقیقی زندگی کو حاصل کرنے سے ہم غافل ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی اور موت کی حقیقت۔ دیکھیں، بہت ہی اہم موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اس کا موضوع کا تعلق ہم سے ہے۔ اس وقت ہم زندہ ہیں لیکن یہ زندگی حقیقی نہیں ہے، ہماری یہ زندگی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے غافل بھی ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے پہچانا بھی نہیں ہے اور پہچاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو زندگی جو بھی ہے ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے متاع قلیل کا نام دیا ہے، تھوڑا فائدہ ہے بس۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ہمیں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اس زندگی میں یعنی زمین پہ تھوڑے عرصے کے لیے ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، ایک خاص وقت تک، مستقر و متاع۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کہہ لیتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور لیکن ایک اور زندگی بھی ہے، حقیقی زندگی، تو وہ الگ ہے اور یہ عارضی زندگی ہے۔ ایک زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک زندگی کا نام دیا ہے قرآن میں، حیاتن طیبہ، اچھی زندگی، پاک زندگی، اور وہ اصل زندگی ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے بھی، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو کہوں کہ ایک تو یہ زندگی عارضی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ حقیقی زندگی حاصل کر لیں، محنت کر کے اس تک پہنچ جائیں، اور اگر وہ زندگی ہم نے حاصل نہیں کی، یعنی اس کے لیے کوشش نہیں کی، تو ہم زندگی ہار جائیں گے، یعنی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی زندگی کے لیے محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ عارضی زندگی۔ ابدی زندگی، اچھی ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے یا اس کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہمیں رہنے کے لیے مکان سے میری مراد یہ جسم، آپ جس میں رہ رہے ہیں یہ عارضی مکان ہے، لیکن اس سے واپس جانا ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نے جانا ہے واپس۔ اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ لیا ہے، ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور ہم آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، باقی لوگ جانے، ان کا کام جانے، میں تو آج کا مسلمان ہے، انہی سے مخاطب ہوں۔ ہم نے اس زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کو ہم حقیقی زندگی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے مستقبل ہم نے اسی زندگی کا قرار دے دیا ہے۔ وہ آج کل نئے اسکول کھل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بینر میں نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے ہمارے اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ ایک جملہ ہے لیکن سوچ کا ہے کہ آپ مستقبل کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، باطل ہے۔ مستقبل ہمارا یہ نہیں ہے،
ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ ایک کرائے کے مکان میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کرائے کے مکان میں آپ رہتے ہیں تو ہر مہینے کرایہ دینا پڑتا ہے، اور جس وقت بھی مالک مکان کہے تو آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی آپ رہ رہے ہیں تو رہائش مفت ہے آپ کی، کوئی کرایہ نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ کو ساری زندگی کے لوازمات دیے ہیں۔ لیکن جب اللہ چاہے گا آپ سے یہ مکان لے لے گا، یہ مکان ختم ہو جائے گا، اور بس۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ اصل میں ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ بھئی کوئی بات ایسی کریں جس سے ہم کوئی سبق لے لیں، کوئی یعنی حقیقت سمجھ جائیں۔ بہرحال تو ایک یعنی میں ابتداً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ زندگی حقیقت ہے۔ اب جب یہ دھوکہ لگ گیا ہے تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس حقیقی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، حاصل کرنے سے ہم غافل ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پہ فرمائے، من عمل صالحا منکم من ذکر و انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جس نے بھی تم میں سے، اے انسانوں، جس نے بھی نیک عمل کیا تو اس کو چاہے مرد ہو یا عورت، فرق نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ عورت کہتی ہے، اصرار کرتی ہے میں تو عورت ہوں، مرد کہتا ہے میں تو مرد ہوں، جبکہ روح میں تو یعنی میری تو کوئی جنس نہیں ہے روح کی۔ بہرحال پہچان کے لیے ٹھیک ہے یہ کہنا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھوکہ لگ جائے کہ میری تو یہی زندگی ہے بس، تو اس سوچ سے پھر کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، میں کوئی ایسی کسی اور سے بات نہیں کر رہا، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا اس بات پہ سوچیں۔ جب دھوکہ اگر آپ کو ظاہر کر لگ گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی حقیقت کو بھول جائیں گے، اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے۔ یہ اس کے نتائج ہیں۔ آج اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے گردن جھکا کے دیکھیں، آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ دنیا، بس دنیا کا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے مسائل آپ کے کون سے ہیں؟ دنیا کے ہیں، اور اسی میں پھر مطلب ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا، اور دوسرا تیسرا، مسائل ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اسی طرح غافل رہ کر زندگی سے پھر یعنی وہ زندگی حاصل ہی نہیں کرتے۔ میں آج کے مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس نے عمل کیا صالح، اس کی الگ تشریح ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو من عاملہ، اللہ تعالیٰ فرمانے فرق نہیں ہے، جس نے بھی عمل کیا اچھا، مرد ہو یا عورت، تو اس کو میں ایک پاک زندگی دوں گا۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس کو میں زندہ کروں گا، زندگی دوں گا، ایک پاک زندگی دوں گا۔ تو اگر آپ، اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو ظاہر ہے اس پر تو ہم نے یقین کر لیا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اور ظاہر کی طرف رخ کر لیا، اور ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا۔ اب ہمارے لیے پہلا اور آخری مسئلہ صرف ظاہر ہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک سوچ ہے، یہ تباہ کن سوچ ہے۔
اس میں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر کے چلے جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم